फितरत इंसान या खुदा का कलाम, मोमिनों काफिरों में बांटने वाला। आओ समझें मजहब इस्लाम। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जफर हेरेटिक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने न्यू शो डिस्कशन ऑन इस्लाम के दूसरे एपिसोड में। तो जो हमारा फर्स्ट एपिसोड था वो स्लेवरी पर था, जिसमें हमारे एक्सपर्ट सचवाला जी थे। आज का जो हमारा एपिसोड है वो इस्लाम में जो जाहिलाना और जो क्रूर सजाएं होती हैं उन पर है। तो इंडिया ही नहीं, दुनिया के हर देश में जो पीसफुल मुस्लिम हैं उनका ये मानना होता है कि जो इस्लामिक शरिया लॉ है वो दुनिया में सबसे बेस्ट लॉ है। और आपने भी इंडिया में ही ऐसे कई मोमिन भी देखे होंगे जो किसी रेप होने पर शरिया लॉ का हवाला देते हुए बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि शरिया में इसकी जो सज़ा है वो बहुत ख़तरनाक सज़ा है। तो फिर वो लॉजिक देते हैं कि इसलिए वहाँ पर रेप नहीं होते, पर ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ पर शरिया लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं वहाँ इस्लाम का ये रूल भी अप्लाई होता है कि जो रेप की विक्टिम है उसको 4 गवाह पेश करने होते हैं, जो कि फिर 99% केसेस में कोई भी लड़की नहीं कर पाती है। और इसलिए वहाँ पर रेप तो होते हैं, ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है, हर जगह होते हैं, लेकिन वहाँ पर रिपोर्ट नहीं होते हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत छोटी छोटी बात पर भी लोगों के हाथ पैर काटने की सज़ा दी जाती है। और इसके अलावा कुछ गलतियों पर ज़मीन में गाड़ कर पत्थरों से मार मार कर जान से मारने की सज़ा होती है। ऐसी सज़ा जिससे कि रूह कांप जाए। तो ये सजाएं देना कितना सही है और आज के वक्त में ये कितना कंपैटिबल है, इसको जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर गुलजार। तो मिस्टर गुलजार भी काफ़ी अच्छे इस्लाम के एक्सपर्ट हैं और ज़्यादातर लोग इन्हें पहले से जानते ही होंगे। बाकी इनका यूट्यूब चैनल भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही जो मेरा बैकअप चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो मैं डाल दूँगा, तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। तो स्वागत करते हैं गुलजार भाई का। गुलजार जी, बहुत बहुत स्वागत है, मैं ऐड करता हूं आपको। जी दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सलाम। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है सर जी? हाँ जी, बिल्कुल सही आ रही है आपकी आवाज़। जिस तरह आप अपने वीडियो को शुरू करते हैं शेर से, तो जी आज क्योंकि हमारा मौजू सज़ाएं हैं, शरई सज़ाएं या कुरानी सज़ाएं कह लें आप, तो उस पर मैं भी शेर से आगाज़ करता हूं और बात समझ में आ जाएगी कि अहमद फराज का शेर है कि रोज़े रोशन भी तेरा, रोज़े रोशन भी तेरा, लूहे सिया भी तेरी, तो फिर ए यारब मेरी रुदादे गुना भी तेरी। यानी इस शेर में शायर ये कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ तेरा है, तूने बनाया, हर चीज़ तू कर सकता है, तो जो फिर मैं गलतियां कर रहा हूँ उसकी भी सज़ा तेरी तरफ से तुझे ही मिलनी चाहिए, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। बिल्कुल तो सही बात। हाँ, यानी कि अब मैं आगे आपके साथ चलूँगा। आज का जो हमारा मौजू है, हमने इसका सज़ाओं का रखा है। इस पर मैंने थोड़ा सा देखा चीज़ों को, वो मैं आपको पहले बैकग्राउंड दे दूं इन सज़ाओं का। सबसे पहले तो हमारे दोस्त समझते हैं होंगे सारी दुनिया के, या ख़ास तौर पे मुसलमान, कि ये जो सज़ाएं हैं
چوری کے ہاتھ کاٹنا یا زنا کی سزائیں ہیں، یہ قرآن نے ایکسکلوسیو دی ہیں، جی وچ از ٹوٹلی رانگ. یہ جس طرح آپ کو پتا ہے ظفر بھائی، اسلام کاپی پیسٹ ہے، بالکل قرآن بھی کاپی پیسٹ ہے. تو قرآن کی جو سائنس ہے وہ بھی پیچھے سے آ رہی ہے کاپی پیسٹ. تو سزائیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے قرآن کی اپنی ہو؟ پاسبل نہیں ہے. یہ سزائیں جو بھی باربیرک سزائیں ہیں، یہ اینشینٹ گریک یا لیٹن کی ہیں، یعنی کہ یہ ٹرانسفر ہوئی ہیں ہزاروں سال سے. آپ کو پتا ہے کہ اسلام چینج آسانی سے نہیں ہوتا، یہ بہت سٹبن ہے دوسرے مذاہب کے سامنے. تو یہ سمجھتا ہے کہ سزائیں انہی کی بنائی ہوئی ہیں اور اللہ کی سزائیں ہیں اور یہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے. تو پہلے تو میں نے یہ کلیریفیکیشن دینی تھی. دوسری، میں اور آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں. یہ جو سزائیں ہیں، ہاتھ کاٹنا، آپ کی آواز کٹنی شروع یعنی ہو گئی ہے گلزار بھائی. اچھا اب آ رہی ہے؟ جی ہاں باری. ہاں، تو یہ سزائیں جو ہیں یہ صرف 19ویں صدی میں آپ کی آواز پھر سے اسٹیٹ کٹنے ہے. لگی. آپ کی آواز کٹ رہی ہے تو کیسی، مطلب ہاں جو کیوں کٹ رہی ہے؟ کٹنی نہیں چاہیے. سلو نیٹ پہ جیسے ہوتا ہے نا، ویسی کچھ پرابلم لگ رہی ہے مجھے. ہاں اب صحیح آ رہی ہے. آپ بولیے، میں بتا دوں گا اگر پھر کوئی پرابلم آئے گی تو. ہاں، یا مجھے پرائیویٹ چیٹ میں بتائے گا تو میں دیکھ لوں گا جی اس کو. اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اور امریکہ کی ریاست تھی میساچوسیٹس، اس میں بھی جو ایڈلٹری عورت کرتی تھی نا، تو اس کی نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ کی میں آواز. کام کرتا پراپر ہوں. نہیں آ پا رہی ہے. میں نہیں آ رہی؟ ہاں بہت کٹ کٹ ساؤنڈ آ رہا ہے. یوزرز کو بھی بہت ہی پھر کٹ میں کٹ آ رہا ہے. فون سے آ رہا ہوں. میں آپ 2 منٹ مجھے دیں، میں فون سے آتا ہوں، پھر سلائڈ آپ کو شیئر کرنی پڑیں گی. کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ آ جائیے. تب تک میں لوگوں کو ویڈیو دکھا دیتا ہاں ہوں کہ کس طرح سے سزا دی جاتی تھی. جی. بالکل. تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا، جو سزائیں دی جا رہی تھیں، ان میں سے کچھ سزائیں ایسی بھی تھیں جو ویسٹرن کپڑے پہننے پر دی گئی تھیں. اب آپ سوچئے کہ لوگ کس طرح کے کپڑے پہنیں گے، اس پر بھی لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں. گلزار جی آ گئے، میں ایڈ کرتا ہوں. جی ہاں گلزار جی، آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. آپ میوٹ ہیں. ہاں جی، اب صحیح آئے گی آپ کو آواز. میں بہتر اس سے ہوں کنیکشن سے. ٹھیک ہے. ٹھیک. ہاں، تو میں اپنی بات وہیں سے لے کے چلتا ہوں کہ بھائی اب امریکہ میں ایک ریاست تھی، دوست حیران ہو جائیں گے، میساچوسٹ کی. وہاں پر اگر کوئی اڈلٹری میں، زنا میں عورت پکڑی جاتی تھی تو اس کے اوپر اے لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے اڈلٹری کی ہے. تو یہ خبیث سزائیں صرف اسلام سے نہیں آتی، بہت پرانے دور سے چلی آ رہی ہیں. اچھا، پھر اس میں جوئش سے بھی سزائیں اسلام لیتا ہے. اب میں آپ کو میں نے آپ کو ایک لنک بھیجا، اگر آپ شیئر کر سکیں. اچھا آپ نے ایک سیکنڈ پرائیویٹ جس چیٹ میں میں بھیجا ہے. پرائیویٹ. اوکے جی ٹھیک ہے. تو مجھے یہ اسکرین دکھانی ہوگی. جی اوکے جی، میں اگر شیئر کر دیں. جی، تو میں اصل میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا چاہ رہا ہوں کہ ہاؤ اٹ ورکس اسلامی سزائیں. اچھا، ایک بڑی مزے کی بات ہے، آپ جب تک شیئر کر رہے ہیں، کہ اکثر مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ حضرت محمد لونڈیاں رکھتے تھے، لیکن ان کو سزاؤں کا ضرور پتا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن وہ اس کو فیل نہیں کرتے. تو آج کی ہماری پریزنٹیشن کا مطلب ہے کہ وہ اس کو فیل کر سکیں کہ یہ سزائیں آج کے دور میں نہیں چل سکتی. تو آپ شیئر کر رہے ہیں، میں بولتا رہا ہوں پھر. ہاں میں شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کچھ میری طرف سے پرابلم آ رہی ہے اس اچھا، میں. نو پرابلم. تو میں بتاتا رہتا ہوں چیزیں تاکہ دوست پھر اپنا انٹرسٹ اسی پہ رکھیں پریزنٹیشن پر. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اگر یہ دیکھیں، ڈسپلے ہو گئی ہے تو بتائیے. ہاں ہو گئی. اب یہ عروبہ عدنان ہے ظفر جی. انہوں نے جی 2020 میں ایک نوائے وقت، کافی بڑا نیوز پیپر ہے پاکستان کا اور پرو اسلامک ہے یہ. اس میں انہوں نے لکھا اسلامی شرعی سزائیں اور وطن عزیز. پہلے میں بتاؤں کہ ہمارا پڑھا لکھا مسلمان سوچتا کیا ہے. یہ پڑھی کی سی بات ہوں گی، ایک آرٹیکل لکھ رہی ہیں. یہ لکھتی ہیں، دور حاضر میں معاشرتی بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ کسی ریاست کے سیاسی قوانین کی پاسداری نہ کرنا ہے. یہ بات تو انہوں نے ٹھیک لکھی، لیکن آگے لکھتی ہیں
اس زمن میں اسلامی ریاستیں بڑی آسانی سے اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتی ہیں اگر وہ اسلامی شریعت کا پاسدار کریں. یہ ہے عام مسلمان کا دماغ کہ اگر اسلامی شریعت آ جائیں تو دودھ کی وہاں نہریں بننے لگ جائیں گی. پھر یہ آگے میں پورا آرٹیکل نہیں پڑھوں گا, پھر آگے لکھتی ہیں کہ اسلام کے نام پہ پاکستان بنا, یہاں پہ سزائیں نہیں ہوتی, ان سزاؤں کو لاگو ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ ایک ایگزامپل دیتی ہیں اگلے آرٹیکل میں ضیاء الحق کی. وہ ضیاء کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہاں پہ ایک ریپ ہو گیا تھا, اس بندے کو 24 گھنٹے کے اندر سزا دی گئی تھی, اور اس کی اس طرح کی شرعی سزا سے وہاں پہ پھر ریپ نہیں ہوا کئی سالوں تک. ٹھیک ہے, اور پھر جو آخر میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں, پھر آخر میں کہتی ہیں, یہ بڑی عجیب سی بات انہوں نے لکھی ہے, میں پڑھتا ہوں. یہ لکھتی ہیں کہ چھٹی قسم حد ارتداد ہے, یعنی میں اور آپ اپوسٹیسی کی بات کرتی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ جو اسلام یعنی اسلام سے کفر کی طرف لوٹ جانے کی سزا, یہ حد ایسے لوگوں پر عائد کی جاتی ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کافر بن جاتے ہیں, جس کو مرتد کہا جاتا ہے. حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جو مذہب تبدیلی کرے اسے قتل کر دو, اسے قتل کر دو. مرتد دو قسم کے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی آسانی سے انہوں نے یہ بات کر دی کہ, اور ایک خاتون دیکھیں آپ, اور وہ ایک اخبار میں لکھ رہی ہے اور ابھی پچھلے سال لکھ رہی ہے, وہ صاف بول رہی ہے حضور نے کہا ہے قتل کر دو. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ سزائیں مسلمانوں کے ذہن میں ہیں اور ان کو اچھی طرح پتا ہے, تو اس میں کوئی ریزن یا جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو سر اب ہم اپنی پریزنٹیشن شروع کرتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں. میں سامنے پڑھتا رہوں گا, میں نے بھی کھول لیا لیکن شیئر نہیں کر سکتا میں. ٹھیک ہے, میں اسے نکال لیتا ہوں. ایکچولی یہ ایف بی سے کیونکہ مجھے ایک ایک کر کے ڈاؤن لوڈ کرنی پڑ رہی ہیں, تو میں نے اچھا اچھا, ڈاؤن لوڈ میں نے اس پہ, ہاں میرے پاس واٹس ایپ پہ ہے, میں وہاں سے نکالنے کا ٹرائی کر رہا ہوں, تب تک آپ پڑھیے ذرا. ہاں. اس کے بعد میں دوستوں کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایک اور مثال دی ہے کہ ضیاء کے زمانے میں ایسا ہوا تھا, ایک سزا شرعی سزا دی تھی اور اس کے بعد وہاں کوئی ریپ نہیں ہوا تھا. آپ یہ دیکھو کہ جو مسلم اپولوجسٹ ہوتے ہیں وہ کتنی آسانی سے ایک چھوٹا سا واقعہ بناتے ہیں اور اس کی بیس پہ اپنے تمام جو مذہب ہوتا ہے اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں. پہلی بات, ہمیں کیسے پتا وہ ریپ ہوا نہیں تھا یا ہوا تھا. دوسری بات کہ اس کا ٹرائل نہیں چلا تھا, ٹرائل تو چلنا چاہیے, یہ تو ایک کسی ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہے وہ ضیاء الحق کا زمانہ ڈکٹیٹرشپ کا ہی تھا. تو اس کے بعد میں آگے آپ کو لے کے چلوں گا, جو سزائیں ہیں ان کی ہم نے آپ کو پکچرز بھی دکھانی ہے, اسلامی سزائیں, اور پھر ہم ان کو بتائیں گے ان سزاؤں کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. میں آپ کو سزا جو ہے نا وہ, کیونکہ یہ خدا جو ہے اسلام کا اللہ, وہ بیسیکلی ایک انسانی سوچ رکھتا ہے, تو یہ سزائیں آدم اور حوا کے دور سے ہی شروع ہو گئی ہیں چلنا. آپ یہ دیکھیں کہ ایڈم جو ایو نے پھل کھایا, سزا ملی, تو یہ سزا 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 چل رہی ہے. حالانکہ جو موجودہ دور میں اب سزا سے زیادہ آپ اس کا مینٹل لیول چیک کرتے ہیں, اس کی سرکمسٹانسز دیکھتے ہیں, پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں. تو ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے, میں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر جو مسلمان ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں آبجیکٹو موریلٹی کا, کہ موریلٹی آبجیکٹو ہوتی ہے, یعنی کہ وہ ایک فکسڈ موریلٹی ہوتی ہے. لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں ایز این ایتھیسٹ کہ موریلٹی سبجیکٹو ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جو یہ سزائیں رکھی ہیں یہ آبجیکٹو ہیں, کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو, یا جس نے زنا کیا شادی شدہ اس کو رجم کر دو. یہ سزائیں آبجیکٹو ہیں. کیا ہر شخص کے ساتھ وہی حالات ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام کرے گا؟ ایک مینٹل پیشنٹ اگر فرض کریں جو کہ بالکل اسٹیبلش سائیکو ہے, پاگل ہے, اگر وہ چوری کرے اور اگر ایک نارمل شخص چوری کرے, کیا برابر اس کو سزا ملنی چاہیے؟ اس چیز کو قرآن ایڈریس نہیں کرتا, کیونکہ وہ صرف آبجیکٹو موریلٹی کو دیکھتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ 7ویں صدی میں کچھ شاعروں نے کتاب لکھی ہوئی ہے. تو میں آگے چلوں, آپ ابھی ٹائم لگے گا آپ کو شیئر کرنے میں؟ میں شیئر کر دیتا ہوں, باقی میں ڈاؤن لوڈ کرتا رہوں گا, ابھی ہاں جتنی ہو گئی ہیں. ہاں جی 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 کرتے رہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو میں شیئر کرتا ہوں. کیونکہ اگر میں اپنے آپ پاس سے کرتا پھر آواز کا ایشو رہتا, تو وہ لوگوں کو ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوتا.
اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی بولوں گا کہ تھینک یو فار انوائٹنگ می. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ظفر, بہت آپ کا اچھا امپیکٹ آ رہا ہے, اور لوگ اس جہالت کو چھوڑ رہے ہیں. آپ کے جو ویوز ہیں اور آپ کا جو سامنے فیڈ بیک ہے وہ زبردست ہے. اور یہ ونزپ ہوئی ہے شیئر یا کیسے شیئر کیا آپ نے اور ڈاؤن لوڈ کیا ہے؟ یہ میں نے فولڈر شیئر کیا ہے, اس میں ابھی میرے پاس اچھا 2 امیجز ہیں. ہاں 2 امیجز اوکے. میرے پاس آئی ہیں اس میں. ہوں تو یہ فرسٹ ہے رائٹ؟ جی جی, کوئی بھی شیئر کر دیں, اٹ ڈزنٹ میٹر, نمبرنگ کا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک. نمبرنگ کا مسئلہ نہیں ہے. جی, تو یہ سبھی کو دکھ رہی ہے آئی ہوپ. نہیں ابھی ہوگی, ابھی نہیں ہوئی ہے. نہیں, آئی تھنک فائل الگ سے شیئر کرنی پڑے گی. دس از ناٹ دا وے, اچھا کیونکہ یہ فولڈر ہی شیئر ہو رہا ہے یہاں سے. میں ریموو کر ٹھیک کے ہے, دوبارہ سے شیئر کرتا ہوں. نو پرابلم نو پرابلم. اچھا, میں آگے پھر اور آپ دوستوں سے بات کرتا رہتا ہوں کہ اب اگر ہم سزاؤں کو چیک کریں تو یہ سزائیں کچھ کنٹری میں امپلیمنٹ ہوتی ہیں, کچھ کنٹریز میں اسلامی ممالک میں نہیں ہوتی جو ماڈرن کنٹری ہو گئے ہیں, اور ان سزاؤں سے آپ کا مسئلہ سالو نہیں ہو رہا. سب سے زیادہ اس کی اگزامپل جو ہے وہ یورپ کے ممالک ہیں. ٹھیک ہے, زبردست, آپ نے نکال لیے. میں بھی اسی طرح چلوں گا جیسے آپ دکھائیں گے, میں ویسے ہی چلوں گا. جی ٹھیک ہے, جی اب میں اسٹارٹ ہو جاتا ہوں, اور میں اگر بولوں گا ظفر جی تو آپ ڈاؤن لوڈ کرتے رہے گا, ٹھیک ہے, تاکہ ہم سلسلہ کنٹینیو رکھیں. تو لیکن یہ جی, پرابلم یہ ہے نا, میں اگر اب ڈاؤن لوڈ کروں گا تو یہ کہیں سے پاز نہیں ہو پائے گی اسکرین سے. اچھا اٹس اوکے, لیکن میں ہاں ٹھیک ہے, نو پرابلم. ٹھیک ہے, چلیے پڑھیے آپ. اچھا, اب دوستو ہم یہ سزائیں ہم نے کچھ قرآن سے لی ہیں. اس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 15 ہے, چیپٹر 4 اور ورس 15 ہے. آپ یہ دیکھو, اس چیپٹر کا نام عورت ہے, نساء کہتے ہیں عورت. اور اب تو یہ ایک مولوی صاحب نے بھی بول دیا ہے کہ عورت کا مطلب جو ہے وہ سیکچول پارٹ ہوتا ہے. تو عورت کی آپ دیکھ لیں کہ عزت ایک سیکچول پارٹ جیسی ہے, جبھی بار بار اس کا ذکر آیا ہے. تو میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. اور تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری کرے ان پر اپنوں میں سے 4 مرد کو گواہ لاؤ, پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو ان کے گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے, یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. آپ یہ دیکھو, یہ عورت کی پکچر دیکھو. کوئی بندی اگر فرض کرے 30 سال میں اس نے زنا کیا ہے, بدکاری جس کو کہتے ہیں یہ لوگ, تو وہ اس کی شکل دیکھو کیسے رہے گی. وہ 30 سال کے گھر میں پڑی رہے گی. انکمپلیٹ بات کی گئی ہے کہ کب چھوڑیں گے اس کو, کیسے چھوڑیں گے, اور گھر میں بند کرنے کی بات کی گئی ہے. صاف لگ رہی کتاب, ایک جہاں جیل نہیں ہوتی تھی, پولیس سسٹم اچھا نہیں تھا, کورٹ سسٹم نہیں تھا, اس کے اوپر یہ آیت لگ رہی ہے صاف. تو جی اس میں ایک اور بات کروں گا آپ سے کہ قرآن بدکاری کو ایز اے جرم لیتا ہے, لیکن بدکاری کو چیز ہی نہیں ہے. آپ بدکاری یہ ہوتی ہے کہ آپ زبردستی کسی کے ساتھ سیکس کرو, وہ بدکاری ہے. لیکن اگر دونوں مرضی سے کر رہے ہیں, ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ بدکاری ہوتی ہے. اس کی بھی سزا رکھی گئی ہے. نیکسٹ سلائیڈ سر, اگر دکھا سکتے ہیں. اس کی نیکسٹ سلائیڈ کوئی بھی یہ دکھا دیں وہ, ہاں ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے اچھا نکال دی ہے والی چیز. میں اس میں ایک اور بتا رہا تھا آپ دوستوں کو کہ دوست کہیں گے کہ اسلامی سزاؤں کا ورک کیسے کرتا ہے. اچھا, آپ کو پتا ہے ظفر جی, یہ قرآن جو ہے ایک لولی لنگڑی کتاب ہے. اس کو میں بھی ثابت کرتا ہوں آپ کے سامنے. ایک بہت ہی انکمپلیٹ کتاب ہے. اب اس میں اس وجہ سے آپ کو 4 فقہ ملیں گے, اس لیے آپ کو بہت سارے فرقے ملیں گے. اب حد اور جی تعزیر میں کیا فرق ہے, یہ میں اس میں ہلکا سی بات کر کے آگے نکل جاؤں گا. یہ لکھا ہوا ہے کہ جو حد ہوتی ہے نا, ان جو ملاؤں نے, اسکالرز نے, جو کلاسیکل اسکالرز ہیں, انہوں نے حد اور تعزیر کے 2 لفظ استعمال کیے. حد ہوتا ہے اللہ کے حقوق, یعنی شرعی حدود کو اللہ کے حقوق کہتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے تعزیر, جو بندوں کے حقوق, جس کی سزا میں جو قاضی ہوگا وہ اوپر نیچے کر سکتا ہے. لیکن جو حد ہے
اس میں قاضی کچھ نہیں کر سکتا. یعنی چور کے ہاتھ کاٹنا بھی آپ حیران ہوں گے یہ شرعی حد ہے, یعنی اللہ کی حقوق کی آپ وہ کرتے ہو. اور اسی طرح زنا یہ بھی شرعی حد ہے. تو جو جسمانی سزائیں ہیں نا ان کو یہ شرعی حد کہتے ہیں جس میں آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس اتنی مطلب یہ سختی ہے. ہونی ہے. جی ہونی ہی ہونی ہے. اور قصاص جو ہے کسی کو قتل کرنا, وہ اس کو یہ لوگ تعزیر کہتے ہیں کہ یہ بندے کا حقوق ہے, اگر معاف کرنا ہے تو پیسے دے کے معاف کر دو, جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. جی سر, نیکسٹ سلائیڈ. جی, یہ 2 سلائیڈ میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہوئی تھی. اوکے میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں اور ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں, تب تک میں لوگوں کو پھر سے جو یہ سزائیں ہوتی ہیں ان کی ویڈیو میں ایک بار پلے کر دیتا ہوں تب تک کے لیے. جی ٹھیک ہے. جی میں اسٹاپ کر رہا ہوں شیئرنگ. جی اچھا, میں دوبارہ سے لیپ ٹاپ پہ آ رہا ہوں, شاید ہم قسمت آزماتے ہیں اور ہمیں اللہ پاک وہ کر دیں. جی سر, مجھے دوبارہ سے ایڈ کیجیے گا لیپ ٹاپ سے. جی سر, اب آ رہی ہے میری آواز آپ کو؟ جی ظفر جی, مجھے جی کنفرم کر سکتے جی ہیں جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی پرفیکٹ آ رہی ہے اب آپ کی آواز. اچھا, میں دوبارہ آزماتا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے گی. ہم لیٹس ٹرائی دی لک. بالکل, تب تک آپ ایک آدھ بھی دکھائیں گے تب تک میں ڈاؤن لوڈ کر لوں گا یہاں سے. ہاں ٹھیک ہے, تو شاید آواز کا مسئلہ حل ہو جائے. شیئر شیئر اور گیلری. اوکے, اب بتائیے گا شیئر ہو جائے جب. ہاں جی, ہو گئی. ہو گئی. اچھا, اور جب میری آواز خراب ہو مجھے بتا دیجیے گا. اچھا بھائی, یہ حدیث سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پریزنٹیشن. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ توجہ کس سے کیا سنا؟ رسول پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے کسی خوش آواز نبی کی خوش الخوانی تلاوت سنی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو فوکس پرابلم بھی ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے توجہ سے اللہ نے صرف قرآن زیادہ سنا ہے تو ان کو. لیکن میں دوستوں سے کہوں گا کہ یہ پریزنٹیشن آپ اللہ والے انداز سے نہ سنیے گا, انسانوں والے انداز سے سنیے گا, ٹھیک ہے. اب میں نے نیکسٹ سلائیڈ شیئر ہو گئی, ہاتھ کٹے میں. ہاں جی ہاں جی. گڈ. اچھا, اب سوچو یہ کیسا سزا ہے جو آج امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی کہ چور نے چوری کی اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے کہ بیچارہ وہ کھانے کے بھی قابل نہ رہے. یہ کیسی سزا ہے؟ اس پہ یہ اس لیے نہیں اکثر جگہ نہیں ہوتی امپلیمنٹ. ہاں کچھ کنٹری میں اب تک ہوتی ہے, لیکن وہ ممالک امیر بھی ہیں. میں پڑھتا ہوں سورہ المائدہ آیت نمبر 38. اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو, یہ ان کی کمائی کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے. اچھا, اب ایک بات بتائیے, اس میں صرف ایک جملہ ہے چور کے ہاتھ کاٹ دو. اب اس کی کنڈیشنز کیا ہیں یہ نہیں لکھی گئی ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے جیسے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں لکھا گیا ہے, صرف یہ لکھا گیا کہ ہاتھ کاٹ دو. لیکن پھر جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس کی 4 کنڈیشن لکھی ہیں کہ مالک کی رضا مندی کے بغیر مال اڑا لینا, مال کا قیمتی ہونا, مال کا محفوظ جگہ پر ہونا اور جرم کی نیت ہونا. ظفر بھائی آپ بتائیں, چاروں باتیں یہاں نہیں لکھی ہوئی ہیں, صرف ایک حکم جاری ہو گیا. تو آپ کو لگتا ہے یہ قرآن ایک اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل بھی نہیں ہو سکتی. آپ خود بتائیے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر, یا پھر ہم ایسی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ نے 4 کنڈیشن بتائی ہیں, جی ایک بار ذرا پڑھیں گے. میں دوبارہ بتاتا ہوں, یہ چاروں چیزیں قرآن میں نہیں لکھی ہوئی ہیں. یہ لکھا ہوا ہے مالک کی رضا مندی کے بغیر خفیہ طور پر کسی کا مال اڑا لینا, مال کا قیمتی ہونا, مال کا محفوظ جگہ پر ہونا, جرم کی نیت ہونا. یہ چاروں چیزیں ملنی چاہیے, اور وہ عاقل اور بالغ بھی ہو, کوئی چھوٹا بچہ نہ ہو. اچھا, تو جی اب آپ بتائیں, یہ چیزیں نہیں لکھی گئی ہیں تو یہ نہیں یہ نہیں ہے. تو یہ پھر لولی لنگڑی کتاب ہوئی, اس میں صرف بتایا چور کے ہاتھ کاٹ دو. ٹھیک ہے, جی آگے چلتے ہیں.
उसके बाद आप सूर्य, ये हम वो बात कर रहे हैं जो सजाएं की, सूर्य नूर है आयत नंबर 2। अब इसका तर्जुमा आपके सामने पढ़ता हूं। बदकार औरत और बदकार मर्द, कायनात के बनाने वाले को सिर्फ ये मसला है कि कौन औरत मर्द खुशी से आपस में प्यार कर रहे हैं, ये बहुत मसला है कायनात के बनाने वाले को। तो बदकार औरत और बदकार मर्द, सो दोनों में से हर एक को 100-100 दुर्रे मारो, और तुम्हें अल्लाह के मामले में इन पर जरा रहम नहीं आना चाहिए, और अगर तुम अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए 100-100 लैशेस आपने दिखाए, आपने वीडियो दिखाया, इसका मतलब आज भी ये इम्प्लीमेंट होते हैं, 100 कोड़े मारना, चमड़ी बाहर आ जाती है। और यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है तालिबान की, वो एक औरत को कोड़े मार रहा है। मैं वीडियो नहीं दिखा सकता था यूट्यूब रिस्ट्रिक्शन की वजह से। आप देखिए कैसे सब लोग देख रहे हैं। ये हैवान भी ऐसा नहीं करता होगा, जानवर भी ऐसा नहीं करता होगा कि उस औरत को वो कोड़े मार रहा है, बेचारी वो रो रही थी। मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, बट आप चेक करें, जुल्म चेक करें आप, ये सजा कहां से आ रही है? कुरान से आ रही है जी। तो इसको आगे लेके चलते हैं हम। अब अगली है सूरह अल हज आयत नंबर 19, तर्जुमा। ये दो फरीक हैं जो अपने रब के मामले में झगड़ते हैं, और फिर जो मुनकिर हो उनके लिए आग के कपड़े बनाए गए हैं, और उनके सरों पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा। यह है क़यामत की सजा। आप देखो कि ये बंदा अगर आग में, बेचारा से आग में किस तरह नजर आ रहा होगा आपको जफर भाई, और इसको साइंस बचाने की कोशिश कर रही है। अल्लाह लोगों को जला रहा है और साइंस उसको बचाने की कोशिश कर रही है। इमेजिन करें अगर ये दोज़ख में हो ये लोग, वहां पे भी साइंस कोशिश करेगी बचाने की। तो आग के कपड़े पहनाना अल्लाह को शौक है क्यों भाई? औरतों के कपड़े पहनाने का शौक है, और आग के कपड़े पहनाने का भी शौक है दोज़ख में। अच्छा, अब आ जाएं स्किन पर। ये है सूरह अल निसा चैप्टर 4 वर्स 56। इंडीड, जो लोग हमारी आयतों का इनकार करते हैं, who disbelieve in our verses, मैं और आप तो इनकार करते हैं, और जो दोस्त हमारे देख रहे हैं इंडिया के या पाकिस्तान के, we will drive them into fire, हम उनको आग में धकेल देंगे। Every time their skins are roasted, हर बार उनकी स्किन को रोस्ट किया जाएगा जफर भाई, जो हम बारबेक्यू में करते हैं ना, रोस्ट करते हैं। यहाँ पे हम तो मुर्गी को रोस्ट करना चाहते हैं, अल्लाह पाक इंसानों को रोस्ट करना चाहते हैं। ये हमारा उनका फर्क है मोरालिटी का। They will replace them with other skins, हम उनकी स्किन के ऊपर दूसरी स्किन लगाएंगे, so they may taste the punishment। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत पहले ना गालिब भाई के शो में एक बच्चा आया था, और उसने ये डिबेट की थी। उसने ये साबित करना चाहता है कि देखो ये साइंसी बात है क्या, कि स्किन के ऊपर तकलीफ होती है, इसलिए अल्लाह पाक स्किन को बदलेंगे। लेकिन आपको पता है तकलीफ मसल्स में भी होती है, आपके टिश्यूज में भी होती है। या अल्लाह पाक फिर साइंस में गलत साबित हो गए। आगे चलते हैं सर। अब आ जाते हैं रिजम की सजा पर। अच्छा, जो रिजम है उसको स्टोनिंग कहते हैं, पत्थर मारने की सजा, और ये कुरान में नहीं है। कुरान में बदकारी की सजा लैशेस रखी गई है, लेकिन हदीस से आती है ये सजा स्टोनिंग की। मैं एक्चुअली ये बकरी खा गई थी ये, राइट, ये वाली जी, ये वाली मैं लोगों को बता दूं जिन्हें नहीं पता, कि ये वाली आयत इनका मानना है कि वो उतरी थी और आयशा के पास में वो थी, ये हदीस में है ये बात, और उन आयतों को वो पत्ते पे लिखी हुई थी और वो उनके सिराने पे थी, और बकरी आई और उन्हें खा गई। तो इसलिए ये कुरान में अवेलेबल नहीं है, जबकि इन लोगों का दावा ये भी होता है कि कुरान जो है वो पूरी तरह से प्रिजर्व्ड है जी। अब देखें, हमने चोरी की बात कर ली, चोरी की पूरी तफसीलात कुरान में नहीं, तो फिर मुसलमान दावा करते हैं मुकम्मल किताब है। ये सामने साफ नजर आ रहा है, सिर्फ अकल का थोड़ा जफर भाई चश्मा खोलना पड़ता है, राइट, जो हमने खोल लिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ये जो रजम की सजा है, दिस इज द मोस्ट डिस्गस्टिंग सजा इन द वर्ल्ड। मैं इसकी बैकग्राउंड देता हूं, पहले मैं हदीस पढ़ देता हूं आपको। सही बुखारी की हदीस है। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, और फिर रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और आपको बताया कि उनके यहाँ एक मर्द और एक औरत ने जना किया है। आपने इनसे फरमाया, रिजम के बारे में तौरात में क्या हुक्म है? अच्छा,
अल्लाह पाक ने इनको नहीं डायरेक्ट बता रहे तौरात में क्या लिखा है, वो हजरत मोहम्मद किसी से पूछ रहे हैं, लुक एट इट। फिर उसके बाद बोलते हैं कि वो बोले कि ये हमें रुसवा करें और उन्हें कोड़े लगाए जाएं। इस पर अब्दुल्ला ने कहा तुम लोग झूठे हो। अच्छा, जो ज्यूइश लोग जना करते हुए पकड़े गए थे ना, उन बेचारों ने, जाहिर सी बात है मौत से तो हर कोई डरता है, तो तारिक जमील भी मौत से डरते हैं, तो उन्होंने बचने के लिए बोला हजरत मोहम्मद से कि ये लैशिस की सजा है, कोड़ों की। लेकिन वहां पे किसी ने, चमचे ने लुकमा दी हजरत मोहम्मद को कि तौरात में रिजम का हुक्म है, तौरात लाओ। हजरत मोहम्मद ने बोला, फिर यहूदी तौरात ले आए और उसे खोला, लेकिन रुजम से मुतल्लिक जो आयत थी उसे एक यहूदी ने अपने हाथ से छुपा लिया। इससे पहले और उसके बाद को इबारत पढ़ने लगा। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि जरा अपना हाथ तो उठाओ। जब उसने हाथ उठाया तो वह आयत रिजम मौजूद थी। सब कहने लगे ए मोहम्मद, अब्दुल्ला ने सच कहा है, बेशक तौरात में रिजम की आयत मौजूद है। चुनाचा रसूल ने के हुक्म से इन दोनों को स्टोन कर दिया गया। और हजरत अब्दुल्ला ने बयान किया कि मैंने रजम स्टोनिंग के वक्त देखा, यहूदी मर्द इस औरत पर झुकता पड़ता था और उसको पत्थरों की मार से बचाना चाहता था। सर, इट्स सो इमोशनल यार, सो इमोशनल कि बेचारा वो अपनी वाइफ होगी या गर्लफ्रेंड होगी, उसके ऊपर आगे के वो स्टोन से, पहले मैं मरूं फिर वो औरत मरे। हजरत मोहम्मद को रहम नहीं आया। और आप ये देखो कि स्टोनिंग की सजा का, मैं यहाँ पे एक और लिखूं कि ये सामने मैंने वुमेन स्टोन फॉर एडल्ट्री, ये वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, तालिबान का है, और CNN ने इसको 4-5 मिलियन व्यूज हैं इसके, कि स्टोनिंग कैसे की जा रही है। अच्छा, इसमें एक और मैं अजीब सी बात लिखूंगा, इनकी इस्लामी शरीयत में लिखा हुआ है तरीका। क्या तरीका, मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा, आपने ये हदीस सुनी, क्या कोई नॉर्मल आदमी इस हदीस पे उसका दिल रहम नहीं आएगा, उसको क्या हुआ है? एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर गुलजार भाई जी, कि एक तरफ हमारे मोहम्मद साहब हैं जिन्हें हम रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं, और दूसरी तरफ वो यहूदी थे जो वहां पर खड़े हुए थे। ठीक है, वो लोग जानते थे कि वो उस सजा को देना नहीं चाहते थे उन दोनों को, इसलिए उन्होंने उसे छुपाया। राइट, उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखा क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि इस तरह की इतनी भयानक सजा किसी को दी जाए। तो इतनी अकल उन लोगों को हो सकती है, लेकिन जो हमारे रहमतुल्लिल आलमीन हैं उनको नहीं थी। उन्होंने उस हाथ को हटवा के उसे ठीक से देखा कि क्या सजा है और उसे इम्प्लीमेंट किया। राइट। अब आप देख सकते हैं कि कितना फर्क है एक रहमतुल्लिल आलमीन में और जो उस समय का एक इंसान है जो सिर्फ यहूदी है। वो खुद इतना ज्यादा उसे सीरियसली नहीं ले रहे थे वो लोग। हम इस चीज को यहीं पे देख सकते हैं। हदीसों से हमें बहुत कुछ पता चलता है अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो। बिल्कुल, अकल का दरवाजा खोल के देखें तो। और फिर ये भी पता चलता है कि स्टोनिंग अगर कुरान नहीं है तो फिर क्यों मुसलमान इंप्लीमेंट करते हैं भाई, क्यों तालिबान करते हैं? वजह है ना, क्योंकि हदीसों से भी आप इस्लाम को आगे लेके जा रहे हो। अच्छा, इनकी मैं एक वेबसाइट पे गया मुसलमानों की, और वहां पर रजम की हद पर कायम करने का तरीका पढ़ देता हूं क्या है। जमीन में घड़ा खोदा जाए, जानी को उसमें खड़ा करके सीने तक उसको मट्टी से दबा दिया जाए और फिर पत्थर मारे जाएं यहां तक कि वो मर जाए। ये कार्रवाई इमाम और मुसलमानों की एक जमात के सामने की जाए। देख लें, मुसलमानों की जमात आ रही है, ये सब खड़े हुए तालिबान। अच्छा, ये कार्रवाई करी जाए, तर्जुमा फरमाने इलाही है, और उनकी सजा के वक्त ईमान वालों की एक जमात जरूर होनी चाहिए। रजम के बारे में औरत और मर्द का हुक्म बराबर है, अलबत्ता औरत के कपड़े बांधे जाएंगे ताकि वो बेपर्दा ना हो। और ये जरा रहम है जफर भाई, यहाँ थोड़ा रहम किया गया है कि औरत बेचारी वो नंगी ना हो जाए पत्थर खा के। तो मैं आगे चलता हूं, बट इट इज सो। अच्छा, इस पे मैं बता देता हूँ, स्टोनिंग की सजा बहुत कंट्रीज में अभी भी इम्प्लीमेंट है, होती हैं, लेकिन इस पे जो एमनेस्टी इंटरनेशनल और दुनिया बहुत चीखती है। आगे चलते हैं। ये है सर सूरे चैप्टर 2 सूरे गाय की आयत नंबर 178, सूरे बकरा। ए ईमान वालो, मकतूलों में बराबरी करना तुम पर फर्ज किया गया, आजाद के बदले आजाद और गुलाम के बदले गुलाम। यानी इसमें कहा जा रहा है कि आजाद के बदले आजाद को मारा जाए, गुलाम के बदले गुलाम को मारा जाए। इसमें इब्ने मरियम और लोगों, सच वाला साहब से बात हो चुकी मेरी। ये आयत, पहली बात, तर्जुमा इब्ने मरियम कहते हैं गलत हुआ है। इसमें कहा गया जो गुलाम मारे उस गुलाम को मारो,
لیکن اور جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں اس کے معنی ہے کہ اگر آپ نے میرے قبیلے کی عورت کو مارا میں آپ کے قبیلے کی عورت کو ماروں گا. اس پہ میں سچ والا صاحب کا ایک جملہ کوٹ کرتا ہوں, انہوں نے کہا تھا, بڑی اچھی بات کی تھی, کہ اتنا اہم حکم ہے قتل کا اور اللہ پاک نے کتنا انکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہم اس میں سمجھ ہی نہیں پا رہے یا ایک پیج پہ نہیں آ پا رہے. اچھا یہاں میں نے کورٹ کی پکچر لگائی ہے. بھائی آج کل کوئی کسی کو قتل کرتا ہے نا اس کی عدالت لگتی ہے, 6 مہینے 6 سال ٹرائل چلتے ہیں. اللہ پاک کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی, کائنات کا بنانے والے کو بات پتہ ہی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں, یہ ہم نے ڈسکس کر لی تھی. اچھا اب آ گئے مولانا عزیز الرحمان صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج کل ہاں بہت زیادہ ہاٹ ہیں, اس سمے یہ ہاٹ ہیں, اور آپ کو پتہ ہے یہ واقعی ہاٹ تھے تو انہوں نے ایک لڑکے کو پکڑ لیا تھا اور وہ بھی لڑکا ہاٹ ہوگا, یہ سب ہاٹ تھے. اس کی سورہ نساء کی آیت نمبر 16 ہے, جی اور تم میں سے جو 2 مرد وہی بدکاری کریں تو ان کو تکلیف دو, پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنا اصلاح کریں تو ان پر چھوڑ دو. اچھا اب یہ دونوں نے بدکاری کی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں لڑکا مجبور تھا جس کو ہم معاف کر دیتے ہیں. یہ ان صاحب کے ساتھ اللہ پاک صرف یہ بول رہے ہیں کہ ان کو تکلیف دو, لیکن طوالت کی سزا بھی سٹوننگ میں ہی شاید آتی ہے. تو یہ طوالت کر رہے تھے اور قوم لوط کا یہ تھا, اور آپ کو پتہ ہے ہاں, اور یہ قوم لوط مجھے لگتا ہے مولویوں میں گھسائی ہے. اور میں یہاں پہ ایک جملہ بولوں گا, تھوڑا سا میں بتا دوں ویورز کو, کیونکہ ہمارے ویورز کو پتہ نہیں ہوتا. لوط جو تھے وہ ایک کہا جاتا ہے کہ ایک نبی تھے, اور ان کی جو وہ تھی جو امت تھی ان کی, تو وہ اس طرح کی صحبت کیا کرتے تھے کہ مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ. تو ایک بار اللہ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا, تو اللہ نے نبی سے کہہ دیا تھا کہ بھائی آپ وہاں سے نکل جاؤ, اور ان کی جو پوری امت تھی سب کو انہیں ختم کر دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے. تو پھر قرآن میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ اگر لوط کی قوم کا عمل کسی کو کرتے ہوئے پاؤ تو پھر اس کے لیے یہ سزا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ ہاں, اس میں جو سزائیں ہیں وہ اوپر سے وہ گرانے کی سزا رکھی گئی ہے جو طوالت کرتے ہیں, یہ اوپر سے گرا کے مار دو. تو اب یہ مولوی صاحب کے ساتھ کیا کیا جائے یہ تو کورٹ فیصلہ کرے گا. آگے چلتے ہیں, اور میں بھی ایک جملہ اور بولوں گا کہ ہمیں جو موریلٹی کا سبق دیتے ہیں ملحدوں کو, ان کی اپنی موریلٹی چیک کرو, ریورس کاؤگل چل رہا ہے, ریورس کاؤگل پہ بیٹھے ہوئے یہ لوگ. آگے چلتے ہیں سر, ایک اور آیت ہے, یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے اور دوستوں کو پتہ چلنا چاہیے. سورہ نور 24 آیت نمبر 3, میں پہلے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. بدکار مرد سوائے بدکار عورت یا مشرکہ کے نکاح نہیں کرے گا, اور بدکار عورت سوائے بدکار مرد یا مشرک کی اور کوئی نکاح نہیں کرے گا, اور ایمان والوں پر حرام کیا گیا ہے. سر آپ اس آیت سے کیا سمجھے پھر میں بتاؤں گا. جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو بدکار آدمی ہے اس کی شاید بدکار سے ہی شادی کی جائے گی, جی کچھ ایسا. یس, اور بدکار عورت کی بدکار سے شادی کی جائے گی. ان ادر ورڈز یہ میں نے 3 لڑکیاں دکھائی ہیں ٹب میں, تو بیسیکلی یہ آیت اورجی کو پروموٹ کر رہی ہے. جو اورجی ہوتا ہے نا گروپ سیکس ٹائپ, کہ اگر فرض کریں, دیکھیں میاں بیوی کیا ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. اگر اللہ پاک یہاں خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک مرد جو ہے وہ زانی ہے نا, تو وہ زانی عورت سے شادی کرے, تو کیا دونوں امپروو کر سکتے ہیں اپنی لائف کو؟ وہ دونوں پھر وہی کام کریں گے, رائٹ. تو یہ آیت تو مطلب بدکار مرد کو تو ایک اچھی عورت سے شادی کرنی چاہیے بقول ان کی لاجک سے, مگر اللہ پاک کہہ رہے نہیں, زانی سے شادی کرے تاکہ خوب چکلے چلنے لگیں, خوب. اب میں کیا لفظ بولوں, اب آپ یہ 3 عورتیں دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کہیں گے یہ اورجی اگر اللہ پاک کہہ رہے ہیں چلے گا تو 3 مرد کا ہے, وہ ٹب کے نیچے چھپے ہوئے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, یہ پروموشن چل رہا ہے. اچھا نیکسٹ اس میں آتی ہے سزا سورہ نور کی کہ آیت نمبر 6, اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے لیے سوائے اپنے اور کوئی گواہ نہیں, تو ایسے شخص کی گواہی کی یہ صورت ہے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے بے شک وہ سچا ہے. یعنی اگر کسی نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی, برائی بدکرداری کی, تو اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے نا, صرف وہ 4 قسمیں کھا لے اور لڑکی کو سزا ہو جائے گی. کین یو امیجن, یہ کوئی عقل اسی لیے تو ان کو تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے.
اسی لیے تو ان کو اسکالرس چاہیے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ آیت بے تکی ہے. مثال کے طور پر ایک لیٹس ٹیک فیک نیم افضل نے کہا بھائی میری جو بیوی ہے اس کا کسی اور سے تعلق چل رہا ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے, تو حاجی وہ جو قاضی کہے گا تم قسم کھا لو 4, ہم اس کو رجم کی سزا دے دیتے ہیں. کین یو امیجن؟ آگے چلتے ہیں. ایک اچھا یہ میری کمپلیٹ ہے, میں اس میں ایک اور دیکھ لیتا ہوں آپ کو. ہاں جی, تو یہاں تک سر میری یہ پریزنٹیشن تھی آیتوں کے بارے میں, اور آپ کے پاس کوئی سوال ہو یا کوئی چیز پوچھنی ہو تو مجھے بتا سکتے ہیں آپ. بالکل بالکل, ہمارے پاس ایکچولی لوگوں کے سوال پہلے سے آئے ہوئے ہیں, جی تو جب میں نے یہ شیڈول میں کیا تھا تبھی میں جی نے پوسٹ میں یہ لے لیا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ اسکرین شیئر آف کر سکتے ہیں, میں کوشچن لے لیتا ہوں لوگوں کے جو جی آلریڈی ہیں میرے پاس. جی حاذق جی کا سوال ہے کہ اور ان پنشمنٹس کا آلٹرنیٹ کیا ہے, کیا آلٹرنیٹو ہونا چاہیے ان کا. ویری گڈ کوشچن. دیکھیں یہ سزائیں پرانے دور کی ہیں, اور جی اب ان سزاؤں کی جگہ انہوں نے طریقہ نکالا ہے. میں آپ کو یو ایس اے کی اگزامپل دیتا ہوں. جو پرانی سزائیں تھی وہ کارپورل پنش کہلاتی تھی. کارپورل پنشمنٹ یعنی فزیکل پنشمنٹ ہوتی تھی, جیسے چور کے ہاتھ کاٹ دو, بیوی کی پٹائی کرنا. پھر اس کے بعد سزا میں جب دنیا ایڈوانس ہوئی تو وہ بن گئی وہ پھر سزا بن گئی آپ کی انکارسریشن, یعنی جیل میں ڈال دو. اب اس سے بھی آگے دنیا چلی گئی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. ہاں اچھا, تو پہلے تو ہاتھ پیر کاٹنے کی سزا تھی دنیا میں, اس کے بعد پھر وہ جیل میں جانے لگی. اب ان سزا کا آلٹرنیٹو ہے کہ آپ اس کو کوئی سوشل ورک کرواؤ. یو ایس اے میں ہوتا ہے کہ فرض کریں اگر کسی نے غلط ڈرائیونگ میں اس کو ٹکٹ مل گیا, یا پھر اس نے کوئی چھوٹا موٹا جرم کیا, تو اس کو بولتے ہیں تم جاؤ اور فلاں ہاسپٹل میں صفائی کرو 1 مہینے تک. اس کو بولتے ہیں سوشل ورک کی سزائیں دی جاتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ہماری سوسائٹی میں بہتری بھی آتی ہے. اور اچھا, ان سزاؤں کا آلٹرنیٹو آپ اسکینڈینیوین کنٹریز دیکھ لیں. ان سزاؤں کا آلٹرنیٹو ہے کہ سزاؤں کا ریزن معلوم کیا جائے. اگر کوئی جی چوری کر رہا ہے تو پوچھو کہ وہ چوری کیوں کر رہا ہے, اس کو مینٹل ایشوز تو نہیں ہے. اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی دماغ کی کوئی رگ ہل گئی ہے جو اس کو قتل پہ اکساتی ہے, تو اس کا آلٹرنیٹو ہے کہ اس کا آپ سائیکولوجیکل انالیسس کریں, اور اگر واقعی جرم ہے تو اس کا فیئر ٹرائل ہو عدالت کے جی ذریعے. جی بالکل, کچھ تو کیونکہ ایسی سزائیں ہیں جن کے لیے کسی طرح کی کوئی سزا ہونی ہی نہیں. اس طرح کی جو کچھ گناہ شریعہ کے اندر ڈال دیے گئے, جیسے کہ آپ سپوز کریں کہ ایڈلٹری کا اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے جس کی کوئی سزا ہونی ہی نہیں چاہیے. اگر 2 لوگ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو اس سے, جب تک میرا ماننا ہے کہ سماج کو جب تک کسی چیز سے, آپ کی کسی ایکٹ سے نقصان نہ ہو, تب تک آپ اسے وہ نہیں مان سکتے کہ یہ کسی طرح کی کوئی پرابلم ہے. بھائی وہ آپس میں ہیں, ان کا میچور ہیں, وہ میچور ہونے کے بعد وہ آپس میں کر رہے ہیں تو اٹس اوکے, اٹس فائن. اس کی کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے. ابھی جو میں ویڈیو دکھا رہا تھا اس میں ویسٹرن کپڑے پہننے پر بتاؤ سزا دی جا رہی تھی, صرف ویسٹرن کپڑے پہننے پر. جی تو بالکل. یہ کچھ اس طرح کے انہوں نے زبردستی کے بھی ڈال رکھے ہیں جن کی کوئی سزا ہونی ہی آئی نہیں تھنک یہ چاہیے. انڈونیشیا کا ویڈیو دکھایا ہے, میں بھی ریسرچ کر رہا تھا. انڈونیشیا میں ہوتا ہے یہ کوڑے کی سزا, لیشز کی, اب تک. ہاں, بہت ساری کنٹریز میں ہاف امپلیمنٹ کیا گیا ہے اسے, اور بہت ساری میں پھر یہ پوری طرح سے بھی امپلیمنٹڈ ہے. کچھ میں انہوں نے مکس کر دیا ہے, اپنی طرف سے کچھ ڈال دیا ہے انہوں نے. جی بالکل. ٹھیک ہے, تو اگلا سوال لیتے ہیں اب ہم. اگر لائیو میں بھی کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں, میں بیچ میں لے لوں گا. اچھا, یہاں پہ نرنجن تیواری جی کا سوال ہے کہ اکارڈنگ ٹو یو ظفر بھائی, از اڈلٹری اے کرائم ایون اف اٹ از میوچولی, آئی ای بوتھ دا پرسنس آر ہیو سیم فیلنگس ٹوارڈس ایچ ادر. ہاں, یہ ابھی جسٹ میں اسی چیز کی بات کر رہا تھا اور یہ سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو میرے اکارڈنگ تو یہ کوئی سزا اس میں نہیں ملنی چاہیے اگر وہ میوچولی ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میں کر رہے ہیں وہ, اور میچور ہیں وہ, تو آئی ڈونٹ تھنک اس کی کوئی سزا ہونی چاہیے. اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا سویلائز ورلڈ ہیں, وہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکا لڑکی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں بغیر شادی کے, بغیر نکاح کے, یا بغیر کسی اگریمنٹ کے, تو وہ تو پھر روز اڈلٹری کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی ان کو نہیں پکڑتا. ایون اب تو ابو دہبی نے بھی یہ لیگل کر دیا ہے کہ مرد عورت بغیر شادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اسلامک کنٹری ہے جو یو ای ہے, اس نے بھی کر دیا ہے. تو آپ کا اصل میں اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ انسان ایک
ایوالوڈ اینیمل ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر وہی خواہشات ہوتی ہیں جو بلی میں ہوتی ہے, کتے میں ہوتی ہیں. اور اگر خواہش ہے آپ کے اندر اور آپ زبردستی نہیں کر رہے اور سامنے والا بھی زبردستی نہیں کر رہا, تو وہ دونوں ساتھ کر سکتے ہیں. اب سوال آ جاتا ہے اگر میرڈ کپل کریں تو اس میں بھی آپ اگر کسی سے بولتے ہیں میں تمہارا ساتھ دوں گا زندگی بھر, تو وہ وعدہ توڑ رہا ہے, اس کو پھر عدالت فیصلہ کرے گی ڈیورس ہو یا نہ ہو, یا وہ دونوں ڈیسائیڈ کریں گے. جی جی, اگلا سوال ہے حاذق کا ہی ہے, نیکسٹ کوشچن بھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایز این ایتھیسٹ آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ کوئی کام اچھا ہے یا برا؟ آپ کے لیے تو ان گناہوں کی کوئی سزا ہی نہیں ہونی چاہیے. پہلے آپ بتائیں پھر میں بتاؤں گا اس پہ. اچھا, یہ لکھ رہے ہیں ایز این ایتھیسٹ آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کوئی کام اچھا ہے یا برا؟ تو جسٹیفائی ایسے کر سکتے ہیں کہ نہیں, ڈیسائیڈ لکھنا چاہ رہے ہیں شاید یہ. آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ اچھا, آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کوئی کام اچھا ہے یا برا؟ تو فرض کریں میں ابھی بیٹھا ہوں جاب پر اور میں یہ توقع نہیں کرتا کہ کوئی میرا کو ورکر آئے اور مجھے زور سے تھپڑ مار دے منہ پر, میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. تو پھر میں بھی یہ چاہوں گا کہ میں بھی کسی کو تھپڑ نہ ماروں. تو اس کا تعلق آ جاتا ہے آپ کی ایمپیتھی سے. تو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایمپیتھی سے, اور آپ کی جو انسان کا جو سوچ ہوتی ہے وہ مجھے بتاتی ہے کہ میں بھوکے کو کھانا کھلاؤں. تو اس کی کوئی سکھا نہیں رہا, یہ آپ کے اندر خود ہوتا ہے. آپ آگے لکھتے ہیں آپ کے لیے تو ان گناہوں کی کوئی سزا ہی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, یہ لفظ گناہ سے مجھے اعتراض ہے بھائی. یہ سن جو ورڈ ہے نا, اٹ از رانگ. اٹ از, یہ مذاہب نے انٹروڈیوس کروایا ہے, یہ بائبل نے انٹروڈیوس کروایا ہے, یہ اور مذاہب نے گناہ کا ورڈ یوز کیا. گناہ بھائی گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے ورڈ, اس کی جگہ ہونا چاہیے کرائم. آپ لکھ سکتے ہو آپ کے لیے ان کرائم کی کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے. یس, کرائم کی فیئر سزا ہونی چاہیے. گناہ کوئی چیز نہیں ہوتا بھائی, گناہ سبجیکٹیو ہوتا ہے. آپ کی نظر میں گناہ ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی, آپ کہو گے مجھے اللہ نے جلایا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں لفظ گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے ہماری ڈکشنری میں, یہ مذاہب کی دین ہے. جی ظفر بھائی آپ بولیں. جی, اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام میں بھی جو آپ کے رولز ہوتے ہیں وہ آپ 4 طریقے سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں قرآن میں, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں حدیث میں. اگر یہاں سے آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, پھر چیز آ جاتی ہے اجماع اور قیاس. اجماع کا مطلب ہوتا ہے ووٹنگ. جو مسلم لوگ ہیں وہ آپس میں ووٹنگ کریں گے, اور ووٹنگ میں جو بھی رزلٹ ہوگا ووٹنگ کا, جو میجورٹی ہوگی وہ جیتے گی. ٹھیک ہے, اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی ہے تو پھر اگلا ہوتا ہے قیاس. ٹھیک ہے, تو یہ چیز تو جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اگر قرآن اور حدیث میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو اس کا کیا آلٹرنیٹو ہونا چاہیے, وہ اجماع اور قیاس سے ہوتا ہے. اچھا, ہمارے یہاں ایتھیسٹ میں ہم کہیں گے کہ ہم اجماع اور قیاس ہی فالو کر رہے ہیں, ہمیں آپ کے قرآن اور حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ قیاس جو ہوتا ہے, قیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے من سے, جب آپ خود اپنا لاجک لگا کے آپ اسے اس کا وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہونا چاہیے یا غلط ہونا چاہیے اپنے لاجک سے. اگر آپ اجماع سے بھی آپ کا رزلٹ نہیں نکل رہا ہے, تو میرا یہ ماننا ہے اس کے اندر. اگلا سوال لیں. جی بالکل. جی, اچھا, اگلا سوال ہے کہ I heard that if any gay or lesbo born in Islam, then they give stone death to them. Is that true? دیکھیے, کوئی پیدا ہو گیا ہے تو اس پہ سزا نہیں ہوتی, لیکن اگر کوئی اس کا پھر وہ ایکٹ کرتا ہوا پکڑا جائے گا تب سزا ہوتی ہے. رائٹ, بالکل بالکل صحیح کہا. اس میں یہ ہوتا ہے وہ بےچارے انڈر کلوزٹ رہتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ریلیجنس نہیں سمجھتا میڈیکل ریزنس کہ کوئی نیچرلی بھی لیسبین یا گے ہو سکتا ہے, تو مذہب کو اتنی عقل نہیں ہوتی, تو بےچارے وہ چھپ چھپ کے رہتے ہیں. اور اگر وہ پکڑے جائیں تو ڈیپینڈ کرے گا وہ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. اگر وہ افغانستان میں پیدا ہو گئے غلطی سے, ایران میں تو بہت سخت سزا مل سکتی ہے, یا کہیں اور تو شاید کم ملے سزا, ڈیپینڈ کرتا ہے یہ. اچھا, ایک چیز میں اور بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کے اندر ایک پرابلم اور بھی ہو جاتی ہے. سپوز کیجئے کوئی گے ہے, ٹھیک ہے, اچھا, وہ جب کسی شریعہ لاء کے اندر کوئی کنٹری ہے وہاں پیدا ہوتا ہے, اب اسے آبویسلی اسے پتا ہے کہ اگر وہ اپنی من مرضی سے چلے گا تو اس کی جان چلی جائے گی. تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ کسی اپوزٹ
जेंडर से शादी कर ले, इस केस में क्या होगा कि जो अपोजिट जेंडर होगा उसकी भी जिंदगी खराब है इस केस में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मसला है। जी। अच्छा, अगला सवाल है, इस्लाम को मानने वाले इतने निर्मम तरह से हत्याएं क्यों करते हैं और इसका क्या कारण है, कुरान या फिर मौलाना? हाँ, इसमें देखें, ये स्टेटमेंट थोड़ा जनरलाइज्ड है कि हर मुसलमान बारबेरिक नहीं होता। ज्यादातर जो मुसलमान हैं उनको या तो इन सजाओं का पता होता है लेकिन वो फील नहीं होता, क्योंकि अपनी जिंदगी में इबादत में इतने मगन रहते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि मुसलमान एज ए नेशन या एज ए कौम बारबेरिक हैं। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि हाँ, इसका रीजन मुल्ला है जो कि कुरान को शो करके बताता है ये सजाएं हैं। एक जुमला और मेरा इस पे ले लीजिए, मुल्ला जब मेंबर पे बैठा होता है तो वो अल्लाह से जब डरा रहा होता है सजाओं से, तो वो अल्लाह से नहीं डराता, वो अपने आप से आपको डरा रहा होता है कि मुझसे डरो। बेसिकली मुल्ला ही अल्लाह है, मुल्ला अल्लाह होता है। वो कहता है जना मत करो ताकि लोग उसको सुनने मस्जिद में और उसको चंदा दें। तो आमतौर पे मुसलमान इस तरह बारबेरिक नहीं होते। चंद ग्रुप हो सकता है जैसे हमारे सामने नजर आते हैं दुनिया में, आईसिस है या तालिबान। तो जफर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, बिल्कुल सही है, आपका पॉइंट एकदम परफेक्ट है। ठीक है जी। अगला ऐड करते हैं हम क्वेश्चन, इन विच ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज कैन वी सी पनिशमेंट सच एज स्टोनिंग फॉर अडल्ट्री एंड व्हाट डज अडल्ट्री मीन अकॉर्डिंग टू इस्लाम? ये बताइए आप। जी। इसमें जो स्टोनिंग और एडल्ट्री की आपने बात की है, इसमें स्टोनिंग आप विकिपीडिया से वेरीफाई कर सकते हैं, जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो लीगल है ईरान में, यूएई में, सीरिया में, ईरान में, इराक में, सऊदी अरबिया में, सोमालिया में, सूडान में, यमन में, नॉर्दर्न नाइजीरिया में, अफगानिस्तान में, ब्रुनाई में, एंड ट्राइबल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग नॉर्थ वेस्ट कुरम वैली। और फिर इन रीजन्स पे है, और इन सम ऑफ दिस कंट्री इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, इराक, वेयर स्टोनिंग इज नॉट लीगल, इट हैज बीन कैरिड आउट बाय मिलिटेंट्स। यानी अफगानिस्तान में लीगल नहीं है लेकिन तालिबान इसको कैरी आउट करते हैं। तो ये कंट्रीज हैं। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे आई थिंक। हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि अफगानिस्तान में अगर है उसका नाम, तो अब नहीं भी होगा तो अफगानिस्तान में तो अब देखना अब क्या हाल होने वाला है अब आगे। जी, अब तो बहुत बुरी तरह से। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये जो स्टोनिंग की सजा को फील करो, फर्ज करो यार किसी शख्स को आप स्टोन से मारते हो तो वो फौरन तो मरेगा नहीं, क्योंकि बंदा मरता है हार्ट अटैक से या वो इतने जख्म हो जाएं, तो ये तो घंटों में बंदा मरता होगा यार। मैं तो सोच के हैरान हो जाता हूँ कि पत्थर लगे जा रहे हैं, उसको लगे जा रहे हैं, फिर वो बेहोश होता होगा, फिर वो उसके सर पे चोट लगती होगी। कैसी खतरनाक सजा है। बिल्कुल तड़पा तड़पा के मारने वाली सजा है। और ऐसे ही वो हाथ पैर काटने वाली सजा है कि पहले आप मतलब लेफ्ट का हाथ काटा जाएगा, राइट का पैर काटा जाएगा। ये सोचिए, मतलब खेला जा रहा है ये तो, कि पहले लेफ्ट का हाथ काटो, उस बंदे को कितनी तकलीफ हो रही है, फिर राइट का पैर काटो, फिर राइट का हाथ काटो, फिर लेफ्ट का पैर काटो। तो ये क्या हो रहा है? इस पे अच्छा, मुसलमान जो मैंने आपको एक जर्नलिस्ट का पढ़ा न्यूज बताई थी, वो समझ रही थी कि इस्लामी शराय सजाएं अगर हो जाए तो अमन हो जाएगा। ये गलत है, क्योंकि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं या जो सिविलाइज वर्ल्ड है वहाँ सजाएं कम होती हैं, जुर्म फिर भी कम होते हैं। तो ये गलत नक्शे, ये गलत तरह से चीज को पेश करते हैं। ये बात है सारी। जी। अच्छा, अगला सवाल है कि ये हाथ पैर काटना, आंखें फोड़ना, ये कब शुरू हुआ? हाँ, ये शायद शुरू में इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी, एंशियंट वर्ल्ड से चला आ रहा है। ग्रीक, लैटिन ये करते थे सजाएं, और फिर ये ट्रांसफर होते होते फिर ये इस पे आ गई। तौरात में और तालमूद में है स्टोनिंग की सजा। कुरान ने वहां से ये हदीस ने वहां से सजा चुराई, जो हमने हदीस पढ़ी है। तो आपके सवाल का जवाब है, ये सजाएं पुरानी जमाने की हैं। जी। अच्छा, एक मोमिन भाई का भी कुछ आया हुआ है किसी, ये कह रहे हैं कि ठीक मिलती है ऐसी सजा मरने के बाद, बेटा यही सजा के लिए तरसेगा तू, क्योंकि इससे भी भयानक अजाब तैयार है तेरे लिए अगर ईमान ना लाया, और तू एड्स जैसी बीमारी को प्रमोट कर शादी से पहले ये सब करने के लिए।
तो ये मौलाना अजीज को भी बीमारी लग गई होगी। आपका जो मुफ्ती साहब थे वो कुरान को हाथ में लेकर अपना नीचे जो असला औजार है उस पे तेल की मालिश करवा रहे थे, तो इससे बड़ी कुरान की बेदबी तो आपके मुल्ला करते हैं जिनसे आप कुरान सीखते हो। तो सबसे पहले तो आप मौलवी को बताओ कि उसको एड्स है, नहीं फिर हमसे पूछना भाई। अच्छा, अगला सवाल देते हैं। स्टोनिंग पनिशमेंट आर वर्स्ट, आई सॉ रियल वन। और फिर मैं सो नहीं पाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्टोनिंग बहुत खतरनाक सजा होती है, और जो इसे देख लेता है वो सही में, क्योंकि मैंने भी देखा है, जो एक अभी मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें कोई बंदा था जो अफगानिस्तान गया था लड़ने के लिए एज ए टेररिस्ट। तो जब ये वहां पर गया था तो वहां पर इसने जो इस वो वहां पर तो खैर जो भी था वो देखा ही इसने, और जहां पर इसका गांव था बंदे का, वहां पर इसने देखा था स्टोनिंग करते हुए। तो वो सब देख के वो बंदा इतना बदल गया था। बाद में उसने हारिस भाई को देखा, हमें देखा, शकील भाई को देखा, और हमें सबको देखने के बाद वो बंदा बदल गया और फिर वो एथीस्ट बन गया। तो आप और बताइए कि कैसी सजाएं होती हैं कि अच्छों अच्छों का दिल पिघल जाता है देख के उसे। अच्छा, इसमें जो हम लफ्ज यूज करते हैं ना कि मजहबी जानवर ना बनो, ये बात बिल्कुल सही। आप सोचो, स्टोनिंग एक बंदा नहीं करता बल्कि आसपास का पूरा मजमा स्टोनिंग कर रहा होता है, तो उनका दिल कितना सख्त हो जाता है। और एक घुटा हुआ माशरा कैसे बनेगा ना, एक माशरा सफोकेटेड हो जाता है, हर बंदा डरता है कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, तो वो खुश रहना छोड़ देता है। इस्लाम आपकी खुशी का दुश्मन है, क्योंकि वो जना के खिलाफ है, और जना खुशी है अगर वो परमिशन के साथ की जाए। तो सिंगिंग खुशी है, उसके खिलाफ है। डांस करना खुशी है, तो बेसिकली इस्लाम खुशी के खिलाफ है। और सर, जैसे सवाल खत्म हो, मैं आपसे एक सरप्राइज लिंक भी शेयर करूंगा जब आप इजाजत देंगे। 5 मिनट का है लिंक। जी, एक, हाँ ठीक है, एक सवाल हमारे पास चैट में भी आया है। ये कह रहे हैं कि और क्या पनिशमेंट जैसे स्टोनिंग, फ्लोगिंग, बिहेड, हैंड कट को अबॉलिश किया जा सकता है? तो देखिए, ये तो शरिया का पार्ट है। जहाँ पर शरिया अप्लाई होगा वहाँ पर फिर कोई चेंजेस नहीं होते, क्योंकि ये जो अभी जैसे इन्होंने भी बताया कि जो कुरान में जो लिखी हुई हैं उनका कोई अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। सही कह रहा हूँ मैं यस, गुलजार भाई? बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पनिशमेंट आई है। जी। हाँ, और इसका बस ये है कि हम एजुकेट करें। हम देखें, मैं एक और बात बताऊं, ये सजाएं ज्यादातर बारबेरी के और लोग नहीं मानते, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, लेकिन हमने उनको एजुकेट करना और इस्लाम से दूर। हो सकता है आज की वीडियो देख के कुछ मुसलमान इसलिए भी इस्लाम छोड़ दें कि ये इंसानियत का मजहब ही नहीं, ये यानी कि सजाएं इतनी खतरनाक है। तो हर बंदा मुख्तलिफ बातें सुन के मजहब छोड़ सकता है। जी, अच्छा, एक मैं सवाल ले लेता हूँ। ये पहले जो मेरी स्ट्रीम हुई थी उसका सवाल था सुपर चैट का, तो ये किसी रीजन से, आई डोंट नो, कि ये शायद मुझे या तो दिख नहीं पाया, मैं माफी चाहूंगा माधव जी से। तो ये इनका क्वेश्चन था, मैं इसका जवाब दे देता हूँ इन्हें। ये एक्चुअली स्लेवरी पे था मेरा जो लास्ट प्रोग्राम था, फर्स्ट वाला। इस्लाम में स्लेवरी, स्पेशली वुमेन स्लेवरी के बारे में समझने के लिए कोई बुक रिकमेंड करें। तो बुक तो मैं रिकमेंड करूँगा अपने हिसाब से, जो एक्स मुस्लिम्स की लिखी बुक हैं, जैसे अली सिन्हा हो गए, या फिर अपने हारिस भाई ने भी बुक लिखी है, तो आई थिंक ये बेस्ट रहेंगी। आप बताइए, आपका क्या कहना है? हाँ, यही किताब है, क्योंकि मुझे हिंदी का तो इतना नहीं पता। इंग्लिश में यही किताबें हो सकती हैं। एक और बात है, किताब के अलावा आप अगर गूगल करें तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, वो भी शॉर्ट, उसमें आप पढ़ के समझ सकते हैं इस्लाम में स्लेवरी, स्पेशली वुमेन स्लेवरी। लेकिन मुख्तसर यही है कि कुरान में ये लोग बच नहीं सकते। कुरान में इतना ज्यादा क्लियर बताया गया कि लॉन्डी से आप सेक्स कर सकते हो बीवी के अलावा, तो इससे ये लोग एस्केप ही नहीं कर सकते कि कुरान खुद स्लेवरी को प्रमोट करता है। जी जी, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन तो ये है वनीता कौर जी का, व्हाट इज़ द रियल हिस्ट्री ऑफ स्टोनिंग पनिशमेंट? ये आई थिंक ये हम जवाब दे चुके हैं। स्टोनिंग कहाँ से आई, तो ये हम बता चुके हैं। एक लास्ट सवाल मैं ले लेता हूँ। ये मनोज जी का है। ये कह रहे हैं कि वाई मुस्लिम्स इन इंडिया ओमिट क्रिमिनल पनिशमेंट एज पर शरिया लॉ while other practices like multiple wives, triple तलाक, हलाला is followed seriously as per शरिया। बिल्कुल, ये देखिए वही ना, कि जो हमारे काम की चीज़ है वो हम उठा लेंगे। अगर जी आज हम ये कह दें
کہ جو شریعہ لا ہے اور جو اس کی سزائیں ہیں وہ کیول جو مسلمس ہیں ان پہ اپلائی ہوں گی، تو کوئی بھی ریڈی نہیں ہوگا انڈیا میں. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی آ کے کہے گا کہ ہاں ہم ریڈی ہیں اس کے لیے. دراصل شریعہ جو چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سب کے لیے اپلائی ہونا چاہیے. تو بس یہی چیز ہے، یہ ہپوکریسی ہو اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ لنک شیئر کر سکتے ہیں جی جو آپ بتا رہے اچھا، اس میں ایک دو بات ایڈ کروں گا. بھائی نے جو اگر دوبارہ شیئر کر سکتے ہیں وہ جو پن کا، ہاں جی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو تھوڑا بہت میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں دوستوں سے، کہ پاکستان کے جو ملا ہے نا وہ اسلامی شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، اور انڈیا کے ملا سیکولرزم کی بہت بات کرتے ہیں کیونکہ وہ شریعت بول نہیں سکتے کیونکہ وہ کم تعداد میں ہیں. تو یہ دونوں ملا اپنی اپنی مرضی سے اپنے فائدے کی بات کرنا چاہتے ہیں. وہاں کا شریعہ مانگتا ہے، وہاں کا سیکولر سوسائٹی مانگتا ہے، اور اس سیکولر سوسائٹی میں بھی انڈیا کے ملا اپنی مرضی کی چیری پکنگ کرتے ہیں کہ بھائی شریعہ بھی رکھو اور سیکولر سوسائٹی بھی رکھو. تو اس میں یہ بات ایڈ کرنی تھی. میں آپ سے لنک شیئر کرتا ہوں. جی جی آپ لنک شیئر کیجیے. ہاں، اور یہ ایک سرپرائز لنک ہے، یہ بتائے گا جب شیئر ہو جائے. آپ بھیجیے. میں نے شیئر کر دیا لنک، وہ صرف ویب سائٹ کا لنک ہے، بتائے گا جب آ جائے. یہ لکھا ہوا آ رہا ہے کچھ اردو میں؟ نہیں، یہ پہلے جو آپ نے شیئر کیا تھا وہی ہے. نہیں، یہ دوسرا والا ہے، اس میں یہ وہ نہیں ہے، دوسرا ہے. میں پڑھ دیتا ہوں اس کو، لیکن کچھ آ رہا ہے سامنے. آپ اسکرین پہ نہیں نظر نہیں، آ رہا ہے لنک کچھ؟ میرے پاس، آپ پرائیویٹ چیٹ میں بھیجیے مجھے، ابھی میرے پاس او آیا ہی اچھا نہیں اچھا ہے. اچھا اچھا، یہ آپ نے اچھا کہا، اس کو پرائیویٹ چیٹ میں بھیج دیتے ہیں. کاپی اور یہاں پیسٹ، یہ بھیج دیا سر میں نے. ٹھیک ہے، میں شیئر کروں اسے. جی بالکل. یہ 3-4 منٹ میں ایسی چیز بتانے والا ہوں جو آئی واز آلسو شاک ٹو سی کہ ہاؤ تھنگس ورک ان ریلیجن. جی. تو let me know when you share this. اوکے. جی. اچھا، اسلام میں توہین رسالت قانون، یعنی ہم نے ساری سزائیں دیکھ لی، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام میں سزا کیا ہے توہین رسالت کی. اب میں جی. پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ ان کی منافقت دیکھیں اور ان کی بدماشی دیکھیں. میں لفظ یوز کر رہا ہوں بدماشی. میں جی. پڑھتا ہوں. پیغمبر اسلام کے خلاف تضییق آمیز جملے استعمال کرنا، خواہ الفاظ میں، خواہ بول کر، خواہ تحریری، خواہ ظاہری، ان کے بارے میں براہ راست یا بالواسطہ اور خود یا سختر پیدا کرنا، اس میں شک و شبہات، سزا عمر قید یا موت اور ساتھ میں جرمانہ بھی ہوگا. نیچے آئیے ذرا سر. اور نیچے تھوڑا، ہاں اور نیچے. اچھا، اب توہین رسالت پر یہ ریفرنس دے رہے ہیں. ریفرنس یہ دے رہے ہیں جیسے یہ کہتے ہیں سورہ الاحزاب آیت نمبر 57. میں اب تک یہ کنفیوژن ہے لوگوں میں، کوئی کہتا ہے کہ توہین رسالت کی کوئی سزا نہیں ہے شرعی، اور کوئی کہتا ہے. ابھی ان کی ویب سائٹ میں نے نکالی ہے، اس میں دیکھ رہا ہوں میں، لکھا ہوا ہے ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں یعنی تکلیف دیتے ہیں، اللہ ان پر اور دنیا آخرت میں لعنت کرتا ہے، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب ایذا تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں خاکہ بنا لوں محمد کا. نیچے آئیں، ایک اور آیت ہے جو میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں جہاں پر، بس اتنا رکھیے گا. اوپر آئیں تھوڑا سا. ہاں، اب یہ سورہ نور کی آیت نمبر 61 ہے، 61. ترجمہ: رسول اللہ کو جو لوگ تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 ہے. اب یہ ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں. مزہ نہ آیا پیسے واپس. کیا کیے ان لوگوں نے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 12. یہ ترجمہ: یہ لوگ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں تان کریں، تان یعنی تانا دیں، تو کفر کے لیڈروں سے قتال کرو، اس لیے کہ ان کی، یعنی کفر کے لیڈر تو پھر غالب کمال، حارث سلطان، اسپارٹکس سب ہیں، آپ ہیں، ظفر ہیں. تو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. اگر یہ لوگ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں تان کریں، ہم تان کرتے ہیں نا، تانے دیتے ہیں، بالکل تو بالکل. کفر کے لیڈروں سے قتال کرو، اس لیے کہ ان کی قسموں کا قابل اعتبار نہیں، تاکہ یہ ان حرکتوں سے باز آ جائیں. بریکٹ میں ظفر بھائی پتہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے
ब्रैकेट में लिखा हुआ है ताकि ये अपनी शरारतों और तौहीन आमेज खाके बनाने से बाज आ जाए। ये कुरान में नहीं था, इस आयत में अच्छा। इन्होंने ब्रैकेट में डाल दिया। कैन यू इमेजिन? ये अपनी मर्जी से अपने फायदे की आयत में खुद ही कमोबेशी भी कर लेते हैं तर्जुमे में। जो उर्दू नहीं जानते उनके लिए मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। व्हेन आई सॉ दैट आई वाज शॉक कि कुरान में सिर्फ ये लिखा गया था कि ये इनकी कसमों का एतबार, ये वाला, हाँ इसके बाद वाला थोड़ा आगे, हाँ ये वाला ब्रैकेट मैंने डाल दिया, अपनी शरारतों और तौहीन आमेज खाके से बाज ना आ जाए। अब एक बात बताएं, आम आदमी जिसने कुरान नहीं देखा होगा वो तो सच समझेगा कि लो कुरान ने तो भाई तौहीन आमेज खाकों का भी बताया है। तो ये करते हैं इनकी मुनाफकत और बदमाशी चेक करें आप, और लोग बेचारे मासूम मरते हैं। बस ये था पॉइंट। चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से बस अब आज के एपिसोड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं जी, और आशा करते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको इस एपिसोड से बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिला होगा। तो सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि याद रखें, ह्यूमैनिटी से ऊपर कुछ नहीं है और हमारा जो टारगेट है वो आइडियोलॉजी है, ना कि हम कोई किसी लोगों से हम नफरत कर रहे हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ वो आइडियोलॉजी है, और जो उसे बिना जाने उसे फॉलो करने वाले लोग हैं वो हमारा टारगेट नहीं है। तो गुलजार भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे शो में आए और हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ उनसे जानने और सीखने के लिए मिला। तो बाकी सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे कुछ लोगों को? हाँ बिल्कुल, दो जुमले बोलूंगा। सबसे पहले जफर भाई थैंक यू सो मच। आप जैसे लोग ना इंडिया में जो काम कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है और इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि ये जो हमने सज़ाएं दिखाई हैं ना, तो जिस तरह जब मुसलमान पैदा होता है तो उसकी मर्ज़ी के बगैर उसका सौदा या डंडा काटा जाता है, तो उसकी मर्ज़ी के बगैर उसको ये मज़हब भी दिया जाता है। तो जब उसकी मर्ज़ी नहीं थी तो हमें उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। हम भी मुसलमान थे, हम भी इन चीज़ों को सच मानते थे, हम भी समझते थे चोर की सज़ा वाकई हाथ काटना होना चाहिए। लेकिन जब हमें अक्ल आई तो मुसलमानों से नफरत नहीं करना बल्कि उनको हमने ये सजाएं दिखा के एजुकेट करना है। बस ये मेरा लास्ट मैसेज था। आई लव इंडिया, आई लव पाकिस्तान, आई लव एवरीबडी इंक्लूडिंग मुस्लिम, इंक्लूडिंग हिंदू, इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट। रिलीजन पे सिर्फ मुझे प्रॉब्लम है, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विनोद जी का एक सुपर चैट आई है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी सभी का जुड़ने के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया। सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें और कट्टरता से बचें। जय हिंद, साइंस ऑफिस।